ہم بات کر رہے تھے پال ڈیوس کی کتاب دی لاسٹ 3 منٹس کی، اور میں نے چیپٹر 2 تک آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد چیپٹر 2 سے آخر تک باریکیوں کا ہم ذکر کریں گے، کیا کیا چیزیں اس کتاب میں جو ہے نا موجود ہے۔ تو لگ بھگ سارے سائنسدان مانتے ہیں کہ کائنات بگ بینگ سے وجود میں آئی، یعنی یہ بات کلیئر ہوئی کہ کائنات کسی خاص وقت میں بنی ہے، یعنی وہ پہلے سے موجود نہیں ہے۔ یہ فلسفی اور مذاہب بھی مانتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نیول آبزرویٹری فلیگ اسٹاف اسٹیشن میں کیے گئے مشاہدات کا تعلق روشنی سے ہے۔ 1920 میں یہ بات کلیئر ہوئی کہ دور کی کہکشائیں قریب کی کہکشاؤں سے زیادہ سرخ رنگت رکھتی ہے۔ اس کے بعد یقین ہوا کہ کائنات مسلسل پھیر رہی ہے۔ اس کی وضاحت آئنسٹائن کی نظریہ اضافیت میں بھی ملتا ہے۔ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو یقیناً اس کی ابتدا بھی ہوگی، اور پھر ہم بگ بینگ کی جانب مدعو ہوتے ہیں۔ کائنات کے پہلے کچھ منٹوں میں ہائیڈروجن گیس آئنائزڈ پلازمے کی شکل میں موجود رہی ہوگی۔ اس میں سے شعاعیں نہیں گزرتی تھی۔ جب درجہ حرارت کم ہوا یہ گیس کی شکل میں آئی، پھر اس میں سے شعاعیں گزرنے لگی۔ آغاز کائنات کے 1 سیکنڈ بعد اس کا درجہ حرارت لگ بھگ 10 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہوگا۔ نیوکلیائی سرگرمی کا دورانیہ بھی 3 منٹ تک رہی ہوگی۔ اسٹیفن ونبرگ کی کتاب کا نام بھی تو دی فرسٹ 3 منٹس ہے، یعنی کہ ابتدائی 3 منٹ۔ کہتے ہیں اس دوران پروٹون کے جٹنے سے ہیلیم ایٹم بنا، اور جو الگ رہا ہائیڈروجن بنا۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں کوانٹم تھیوری، ایٹمک پارٹیکلز اور دیگر کچھ چیزوں کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ستاروں کا انجام۔ 1987 میں ایک سائنسدان ایان نے جب آسمان پہ نظر لگائی تو فوراً ایک تبدیلی محسوس کی۔ بظاہر تو ایک ستارہ نمودار ہوا، لیکن اس نے سپر نوا دریافت کیا تھا۔ نوا لاطینی لفظ ہے جس کے معنی نیو یعنی نیا ہے، لیکن یہ ایک پرانا ستارہ تھا جو کہ دھماکے سے نئے وجود میں آیا۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں سپر گینٹ اور نیوکلیائی ری ایکشن کا بھی ذکر ہے۔ رائٹر کہتے ہیں اس کائنات میں 100 بلین سے زیادہ ستارے ہیں۔ 10 بلین سال بعد جو ستارے ہم دیکھیں گے سب کے سب نظروں سے اوجھل ہوں گے۔ یہ سب تھرمو ڈائنمکس کے دوسرے قانون کا شکار ہوں گے۔ جہاں ستارے مر جاتے ہیں وہاں دوسرے ستارے جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات کو کوئی سرا نہیں کہ اس سے فرار ہوا جا سکے۔ ہاں، اگر سپیڈ آف لائٹ سے سفر کیا جائے تو شاید ممکن ہو۔ ہمارے اس کائنات کا مقدر اس کے کل وزن پر منحصر ہے۔ اگر اس کا وزن خاص وزن سے زیادہ ہو تو یہ سکڑ کر تباہ ہو جائے گی۔ بصورت دیگر یہ مسلسل پھیلتی رہے گی۔ اگر بات کریں کائنات کے سکڑنے کی تو یہ بات یاد رہے کہ روشنی کو کائنات عبور کرنے میں کئی بلین سال گزر جاتے ہیں، یعنی 100 بلین سال بعد ماہر فلکیات کائنات کے سکڑنے کے حوالے سے کچھ جان نہیں پائیں گے، یعنی ان کو کوئی علم ہی نہیں ہوگا۔ یہ وقت کا کھیل ہے۔ اب اس کے علاوہ کائنات کو جو خطرہ ہے وہ بگ کرنچ سے ہے۔ تو بمطابق اس کتاب کے کائنات بگ بینگ سے شروع ہوئی، بگ کرنچ پہ ختم ہوگی۔ اسکرین پہ آپ ڈائیگرام دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی بات، اور پھر سے شروع ہوگی اور پھر سے ختم ہوگی۔ 60 کی دہائی میں تھامس گولڈ فلکی طبیعیات دان نے یہ تجویز پیش کی، جب کائنات سکڑ جائے گی لوگوں کے ذہن منتشر ہوں گے، وہ الٹا دیکھنے لگیں گے، وہ الٹا سوچنے لگیں گے۔ یہ وقت کا کھیل ہوگا۔ بظاہر تو انہیں کائنات پھیلتی نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں یہ سکڑ رہی ہوگی۔ دوستو یہ جو کتاب میں درج ہے، 1980 کی دہائی میں عظیم سائنسدان اسٹیفن بھی اس کا قائل تھا۔ البتہ بعد میں اس نے اس عقیدے سے کنارہ کشی اختیار کی، اس کانسیپٹ سے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں سائنس کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاول ڈیوس نے اس کتاب میں درج کیا ہے۔ یہ کتاب دی لاسٹ 3 منٹس غور و فکر کے لیے بہترین کتاب ہے۔ آئنسٹائن کا ذکر ہے، اسٹیفن ہاکنگ کا ذکر ہے، تھرمو ڈائنمکس کا ذکر ہے، ستاروں کا کیا انجام ہوا اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو کتاب پسند آئی ہے تو اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ مزید کتابوں میں کیا کیا درج ہے اور کون کیا کہتا ہے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں سائنس کی مزید باریکیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔